کاروبار سے فقیری کا سفر۔ دوستوں، میں ایک چھوٹی سی بستی میں رہتا ہوں اور اس بستی میں تقریباً 100 کے قریب گھر ہیں، ایسے لوگوں کے جن کا خاندانی کام ہے شادیوں وغیرہ پہ ڈھول بجانا اور اس سے روزی کمانا۔ لیکن جب شادیوں کا موسم نہیں ہوتا تو یہ لوگ صبح صبح نکل جاتے ہیں اور مانگ کے اپنا نظام چلا لیتے ہیں۔ اچھا، ان میں دوستو 10% ایسے لوگ میری نظر میں ہیں جنہوں نے مدت سے یہ کام نہیں کیے اور اپنے کاروبار کو اہمیت دی ہے، اور ہم بہت ان سے خوش ہوتے ہیں ان سے بات کرتے ہوئے کہ یار آپ بہت اچھا کرتے ہیں اور حلال کما کر اور اپنے ہاتھوں اور خون پسینے کی کمائی سے اپنی بیوی بچوں کا پیٹ پالتے ہو۔ یہی صورتحال میں نے دوستو 15-20 سال لوگوں کی دیکھی ہے، مگر پچھلے 2-4 سال سے میرا دل اداس ہے کیونکہ یہاں حالات بدل گئے، اور جو اپنا کاروبار کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پالتے تھے اب وہ بھی صبح صبح اسی کام پہ نکل جاتے ہیں، اور جب وہ 10 بجے گھر واپس لوٹتے ہیں تو وہ بہت خوش ہوتے ہیں کہ 1000-1500 بھی جیب میں ہوتے ہیں اور کوئی آٹے کا بھی 2-4 دن کا بندوبست بھی ہو جاتا ہے، اور وقت کتنا بچتا ہے۔ یہاں 4 گھنٹے کی محنت اور دوسرا اپنے کاروبار یا دکان پہ سارا دن بیٹھ کے ویلے، تو ایسے میں دوستو اب لوگ کیا کریں؟ لوگوں نے تو بھیک ہی مانگنی ہے اور کیا کرنا ہے۔ دوستو، میں یہاں اس کام کو پروموٹ نہیں کر رہا کہ آپ ایسا کریں، اللہ سب کے کاروبار میں برکتیں عطا فرمائے۔ میرا مقصد یہاں صرف اتنا ہے کہ سب کے کاروبار مندی کا شکار ہیں اور ان کو کھا گئی ہے مہنگائی، لاکھوں کی انویسٹمنٹ اور حالات ایسے، گھر کا نظام چلانا مشکل۔ جب دوستو ایک مزدور کی دہاڑی 500 ہو اور ایک دن کے صرف آٹے کا خرچ اس کا 500 ہو اور پیٹرول 200 کا ہو، تو سوچو اس کے بچوں کا اسکول اور دوائی اور دیگر اخراجات کا کیا ہوگا۔ ابھی حالیہ دنوں میں گورنمنٹ اسکولز کو پرائیویٹ کرنے کی کہانی چلا رہی ہے اور اساتذہ سے بدسلوکیاں بھی سامنے آ رہی ہیں، تو آپ سوچیں کہ جہاں ایک غریب آدمی مہنگائی سے مارا گیا ہے تو ایسے میں یہ حرکت تعلیم کا بیڑا غرق کرنے کی طرف ایک قدم ہوگا۔ اللہ ہم سب پہ رحمت فرمائے۔ تو ایک بات اور آپ سے کرتے چلیں کہ میں نے آس پاس بہت سے ایسے کاروبار دیکھے ہیں جو اب بند ہو چکے ہیں، اور اس میں میرا ایک دوست کا کاروبار بھی تھا جس سے وہ 1.5 لاکھ کے قریب لوگوں کو تنخواہیں دیتا تھا، لیکن اب وہ بیچارہ خود 30,000 کی جاب کرنے پہ مجبور ہے۔ ایک اور چھوٹی سی بات دوستو، ابھی کچھ دن پہلے قریبی شہر میں اپنے مکان کی کچھ چیزیں پرچیز کرنے گیا تو وہاں ایک بات سنی تو وہاں بھی دل اداس ہوا۔ ایک صاحب پوچھ رہے تھے کہ یار نومی چھوڑ کے گیا، واقعی پکا چھوڑ گیا، اور یار آپ کا پرانا 10 سال کا پرانا بندہ تھا۔ تو دکاندار نے کہا کہ یار کیا کرتا، 18,000 سیلری تھی اور روز کا پیٹرول کا خرچ اس کا 1 لیٹر یعنی 300 تھا، تو ایسے میں آدھی سیلری تو پیٹرول میں اس کی خرچ ہو جاتی تھی۔ دوستو، یہ ہیں لوگوں کے حالات۔ اب سوچنے کی بات ہے کہ عوام کس کس چیز پہ ٹیکس نہیں دیتی، لیکن ہر سیاسی پارٹی کو ووٹ کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا، یعنی اصلاحات تو ووٹ ختم، یہاں چاہے ملک ختم ہو جائے ووٹ بینک ختم نہیں ہونا چاہیے۔ بہت شکریہ سبسکرائبرز، تھینکس۔